سر کتنا بڑا دھچکا ہے یہ تحریک انصاف کے لیے، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیونکہ ویسے بھی کوئی وہ نان اینٹی تھے پولیٹیکلی تو پرویز الہی صاحب، وہ تو پریزیڈنٹ ان کو ویسے ہی بنایا ہوا تھا، لیکن یہ ہے آپ کے نزدیک یہ دھچکا بہت بڑا؟ نہیں، میرے خیال میں جو دھچکے لگ رہے ہیں یکے بعد دیگرے، ان میں سے ایک دھچکا ہے۔ اور اب جو ایک پارٹی جس کو 9 مئی سے پہلے جس نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی تھی، اور جس طرح سے اس نے پورے لگتا تھا سیاسی سسٹم کو دیوار سے لگا رکھا تھا، اب وہ دیوار سے بھی پیچھے چلی گئی ہے۔ اور وہ جو پھولا ہوا غبارہ نظر آتا ہے، جتنا زیادہ ہجوم گھیر رہا ہوتا ہے، جب ہوا نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا تھی، وہ بھی سامنے آ گیا ہمارا۔ اب ہوا نکل چکے ہیں غبارے میں سے، باقی غبارے وہ پھونکنی بچی ہوئی ہے، جس کو ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ یہ پھونکنی باقی بچی ہے، وہی ان کی جماعت بچی ہے۔ اور یہ عجیب ان کی بدقسمتی کی صورتحال ہے کہ جس وزارت اعلیٰ کے لیے یہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر شامل ہوئے تھے، اس وزارت اعلیٰ تک بھی انہیں انجوائے نہیں کرنے دیا گیا، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے وہ سب کچھ کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ٹھیکے دیے اور ٹھیکے میں جو ککس بیکس ہیں یا جو کام ہوئے ہی نہیں ان کے ٹھیکے دیے گئے یا ان کی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں، تو میرے خیال میں یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا، بلکہ وہ ٹھیکیدار جنہوں کو ادائیگیاں ہوئیں، جنہوں نے پیسے لیے اور جنہوں نے کام نہیں شروع کیا یا کام کیے بغیر پیسے لیے، وہ ان تک بھی جائے گا معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اور یہ احتساب کا معاملہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کیا کمپرومائزنگ ہوتی ہے یا ٹھوس ایویڈنس سے لے کر کورٹ میں جاتی ہے، یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ ہم دیکھیں۔ میرا اپنا یہ آئیڈیا اور تھیسس ہے کہ اس سب کے ذمہ دار ایک شخص ہیں جو کہ ہیں عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف۔ جس طرح انہوں نے اسمبلیاں توڑیں تاکہ پوری سٹیٹ نیچے آ جائے، قومی اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں، وہ پرائم منسٹر بن جائیں، پاپولیرٹی تھی ان کی 70%، تو مجھے نہیں پتا کتنی ہے 9 مئی کے بعد۔ جس طرح انہوں نے فوج کے خلاف بیانیہ بنایا، لوگوں کی ذہن سازی کی، اور اس کے بعد پھر فوج پہ حملہ ہوا 9 مئی کو، اور وہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہے۔ آپ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور توجہ ہو سکتی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہونا ہی ہونا تھا کہ جس ڈگر پہ وہ گئے ہوئے تھے، یا اس کے ذمہ دار عمران خان ہی ہیں؟ یہ جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، چھوڑ کے پارٹی جا رہی ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، ہوا کا پتے کی طرح بکھرتے جا رہے ہیں، پت جھڑ کی طرح۔ میرے خیال میں یہ سیاسی شخصیت نہیں تھے۔ اگر سیاسی شخصیت ہوتے، ایک پروسیس کے ذریعے سیاستدان بنے ہوتے، تو وہ سیاسی عمل بھی کرتے۔ یہ صرف یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جناب وہ ہمیشہ اسی طرح گملے کے اندر رہیں گے اور ان کو پانی اور ہوا کا خیال رکھا جائے گا، ان کی اسی طرح ساخت و پرخداخت ہوتی رہے گی، ان کے سارے فرمائشیں پوری ہوتے رہیں گے، ان کے مخالفین کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا رہے گا، دیوار سے لگایا جاتا رہے گا، گرفتار کیا جاتا رہے گا، اور انہیں جو ہے مستقل ایک عذاب میں رکھا جائے گا، اور یہ عیش کرتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اور یہ مکافات عمل ہے۔ میں نے آپ کے اس شو میں ایک سے زیادہ بار کنسسٹنسی سے کہا ہے اور مستقل ایک کہتا رہا ہوں کہ یہ پاپولر نہیں ہے بھائی۔ میں نے یہ موقف لیا تھا کہ یہ کبھی بھی پاپولر نہیں تھے۔ کچھ لوگ جو ان کا بیانیہ بنا رہے تھے، اور جس طرح سے وہ ظاہر بڑے سائیکو وارفیئر کے بڑے ماہر تھے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، اور وہ سارے کے سارے میرے خیال میں ذمہ دار بھی تھے 9 مئی کے، وہ خود بھی ذمہ دار تھے اور کچھ اور لوگ بھی ذمہ دار تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ سیکورٹی پرپز کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے لائیں یا نہ لائیں ان کے نام، لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش تھی پاکستان کی ریاست کو بالکل ایک بنانا اسٹیٹ سے بھی زیادہ کم تر اور زیادہ گھٹیا درجے کی ریاست ثابت کرنا چاہتے تھے، اور یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ شاید پاکستان میں کوئی ادارہ پریویل نہیں کرتا ہے، کوئی موجود ہی نہیں ہے، صرف یہی موجود ہیں، اور وہ جو چاہیں کریں۔ اور وہ ان کا منصوبہ جو تھا، اگر 9 مئی کے بعد اسی طرح سے 10 مئی آتا تو ملک میں ایک خانہ جنگی کی فضا پیدا کر دی جاتی، اور پھر آگے جا کر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے تھیں۔ لیکن میرے خیال میں ایک جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، ان کو ایک حد تک جانے دیا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ ایکسپوز ہو جائے، اور سیکورٹی اداروں نے سنبھال لیا ہے۔ بالکل، I 100% agree with you لغاری صاحب۔ نہیں صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ جو پرویز الہی کی گرفتاری ہوئی ہے، یہ کوئی بہت بڑا دھچکا ہے تحریک انصاف کے لیے؟
یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سرمونیل ہیڈ تھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اور یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے اس کو اس سے جدا ہو کے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ کوئی تحریک انصاف کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے 9 مئی کے بعد تو اس لیے یہ آ گئے اس کے درگاہ میں؟ واٹس یور ٹیک سر؟ دیکھیں جی، اس لحاظ سے تو خیر ان کا کوئی تحریک انصاف کو کوئی ڈینٹ پڑے گا، کیونکہ وہ ان کو ایسے ہی ہے کہ تحریک انصاف نے پاک کیا ہوا تھا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جاوید ہاشمی صاحب کے جانے کے بعد تحریک انصاف نے یہ عہدہ نکال دیا تھا۔ جاوید ہاشمی کے لیے بھی اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا گیا تھا، اس پہ الیکشن بھی ہوا تھا 2013 میں، اور پھر اس کو جب جاوید ہاشمی صاحب کی ایگزٹ کے ساتھ ہی یہ ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے جو تحریک انصاف کا جو اپنا آئین ہے یا اس میں تو کوئی پریزیڈنٹ کا عہدہ نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے آنری دیا ہے یہ عمران خان صاحب، کیونکہ خود تحریک انصاف میں کانسٹیٹیوشن بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ قطع نظر اس سے بات یہ جی کہ جو پرویز الہی صاحب کو کریں یا کسی کو کریں، تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ٹیریفائنگ ٹیکٹکس ہیں، کیونکہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک کے اندر جو صورتحال ہے ٹیکنیکلی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کی ریزن بھی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی 9 مئی کے تناظر میں سے نکلے بغیر نہیں دیکھ سکتے، ہر چیز کو انفلوئنس کرے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور لوگ جو ہیں وہ اس کو پلے ڈاؤن کر رہے ہیں یا ان کے مختلف طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے انڈرمائن کیا پورے دن کو، لیکن اتنا یہ ہاریفائنگ ڈے تھا، اور میں تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہیمانہ، وحشیانہ اور صفاقانہ حملہ تھا۔ اب اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے لیٹن اسپرٹ میں ایسے ہی لیا ہوا ہے، وہ تو پورے کا پورا ادارہ ہل گیا ہے کہ جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ تو چنانچہ اس وقت جو صورتحال ہے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے شارٹ آف عمران خان، جب تک کہ ان کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور وہ کیا اس کو جو ہے الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو عمران خان صاحب کو جو ہے گھیرنا ہے یا کارنر کرنا ہے یا دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اس سے پہلے وہ تحریک انصاف میں ہر بڑے چھوٹے آدمی کو بلا تمیز ایک جو ہے سخت آئینی ہاتھ کے ساتھ نپٹیں گے اور نبڑیں گے۔ اس سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ 2-3 مہینوں میں عمران خان صاحب کو اب جو فیسلٹی نہیں ہوگی، میڈیا بھی ان سے لے لیا گیا ہے اور ان کا نیریٹو بھی ان کے پاس نہیں رہے گا، تو شاید پھر ایک نئے سب کوئی نئی صورتحال جو ہے ہم دیکھ پائیں۔